صفدر نے سائیں کو کئی بار پکارا. ایک دو بار میں نے بھی آواز دی لیکن جواب نہ دارد. 10-15 منٹ بعد ہم ناکام واپس آ گئے. صفدر کا یقین بھی اب شک میں بدلنے لگا تھا. شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے حواس پر واقعی شراب کی اجارہ داری ہے. ہم واپس پہنچے تو ویرا اور پروفیسر پریشان نظر آئے. ویرا نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سایہ درخت سے کودا ہے اور ان کے سامنے جھاڑیوں میں غائب ہوا ہے. ویرا اور پروفیسر نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیوں کی آواز بھی سنی تھی. میری ٹارچ کا روشن دائرہ درختوں میں گردش کر رہا تھا. اچانک میں چونک گیا. 10-15 گز کی دوری پر مجھے سائیں علی نظر آیا. ہاں، وہ سائیں علی ہی تھا. اس کے عقب میں ایک سرخ و سفید نوجوان کا چہرہ نظر آ رہا تھا. میں ان دونوں کے قریب پہنچا. سائیں کے حلیے نے مجھے مزید حیران کر دیا. اس نے گلے میں نوٹوں کا ایک ہار ڈال رکھا تھا اور اس ہار میں ایک نوٹ نہیں پرویا گیا تھا بلکہ نوٹوں کی چھوٹی چھوٹی گڈیاں تھیں. اور یہ کوئی معمولی نوٹ بھی نہیں تھے. یہ دنیا کی اہم ترین کرنسی امریکن ڈالر تھی. سائیں کے گلے میں جو گڈیاں ہار کی صورت میں آویزہ تھیں وہ 100 اور 50 ڈالر کے نوٹوں کی تھیں. اس کے علاوہ سائیں نے اپنے سر پر بھی نوٹوں کا ایک تاج سا بنا کر رکھا ہوا تھا. تم یہاں کیسے پہنچے سائی؟ میں نے پوچھا. اوے گھامڑ، تو نے کبھی ہوا سے یا دھوپ سے پوچھا ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہ بھی تیری طرح اللہ کا ایک بندہ ہے. نروان کی تلاش میں ہے. دراصل یہ ایک جن ہے. نروان حاصل کرنے سے پہلے انسانی شکل میں دنیا کی سیر کرنا چاہتا تھا. میں پرسوں سے پرستان سے لایا تھا. اس کی امی بہت پریشان ہوں گی کیونکہ یہ بتا کر نہیں آیا. سائیں نے الٹی سیدھی ہانکنا شروع کر دی. مجھے معلوم تھا کہ اب اسے جلدی بریک نہیں لگے گا. میں نے عقب میں کھڑے انگریز نوجوان سے پوچھا کہ وہ کون ہے. جواب میں وہ بالکل چپ رہا. سائیں علی نے کہا، یہ میری مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لیتا. بولنا تو دور کی بات ہے. پھر سائیں نے بڑی شان سے اپنے گلے میں لٹکے ہوئے نوٹوں میں سے ایک 50 ڈالر کا نوٹ علیحدہ کیا. ایک طرف جھک کر ناک سے سوں سوں کی زوردار آواز نکالی اور نوٹ سے ناک صاف کر کے اسے ایک طرف پھینک دیا. ویرا، صفدر اور پروفیسر اللہ دیتا بھی اب سائیں کے گرد جمع ہو گئے تھے اور بڑے تعجب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے. خاص طور سے ویرا بہت حیران تھی. اس نے ایسا عجوبہ پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ کون ہے؟ اس نے سرگوشی میں صفدر سے سوال کیا. یہ ایک ہندوستانی سینٹ ہے. تمہارے چچا کنگ کے بحری جہاز میں بردوں کے ساتھ لد کر یہاں پہنچا ہے. کیا اس کے گلے میں لٹکے ہوئے نوٹ نقلی ہیں؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا نوٹوں کے بارے میں، اور نہ ہی خود سائیں علی کے بارے میں. کیا کہہ رہی ہے یہ چھوکری؟ کچھ نہیں، ہماری اپنی کوئی بات تھی. اوے بدذاتوں، ہماری موجودگی میں اپنی بات؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ ہماری موجودگی میں اپنی بات کرو؟ تمہیں اس کی سزا ملے گی، پوری سزا ملے گی. اور سزا یہ ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پڑے گا، ابھی اور اسی وقت. لیکن کچھ نہیں. چلو تم چاروں ابھی میرے ساتھ چلو. سائیں نے صفدر کو باقاعدہ بازو سے پکڑ لیا. صفدر نے آہستگی سے اپنا بازو چھڑایا اور بولا، تمہارا کھانا بھی ضرور کھائیں گے لیکن اس وقت ہمیں واپس جانے کی جلدی ہے. کیا کہا؟ جلدی ہے؟ یعنی تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کام مجھ سے زیادہ ضروری ہیں؟ یہ سراسر میری توہین ہے. تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہوگا، اسی وقت. سائیں فضول مت ہانکو. اگر تم اپنے بارے میں کچھ بتانا نہیں چاہ رہے ہو تو مت بتاؤ، میں نے بیزاری سے کہا. سائیں نے اپنا تھوڑا سا رخ پھیرا اور مخصوص انداز میں تالی بجائی. ہم ششدر رہ گئے. ایک ڈرامائی منظر ہمارے سامنے آ گیا. قریبی جھاڑیوں سے کم و بیش 5 مسلح افراد نکل آئے. ان میں سے 2 سفید فام اور باقی سیاہ فام تھے. ان کی جھلک دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ انتہائی تربیت یافتہ گارڈز ہیں. ان کے کھڑے ہونے کا انداز، رائفلیں پکڑنے اور ہماری طرف دیکھنے کا انداز گواہی دے رہا تھا کہ وہ معمولی افراد نہیں ہیں. ان میں سے ایک سفید فام گارڈ کو دیکھ کر مجھے یہ شک بھی گزرا کہ میں اسے کہیں پہلے دیکھ چکا ہوں. چلو میرے ساتھ. اس مرتبہ سائیں کا انداز زیادہ تہمکانہ تھا. پروفیسر اور ویرا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. صفدر بھی کچھ پریشان ہو گیا. یقیناً میری طرح صفدر کو بھی افسوس ہوا تھا کہ ہم اپنے سے 15-20 قدم کی دوری پر موجود مسلح افراد کا نوٹس کیوں نہیں لے سکے. شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے چند منٹ سے سائیں نے ہمیں اپنے اندر ہی الجھا رکھا تھا. یوں تو جب بھی اس مرد پراسرار سے ملاقات ہوتی تھی ہمیں کسی نہ کسی انہونی کی توقع لگ جاتی تھی، مگر اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی انوکھا کام ہو گیا تھا. کسی زمیندار وڈیرے کی طرح اس کے دبدبے میں اضافہ فرمانے کے لیے کرائے کے بہادر بھی اس کے ساتھ موجود تھے.
یہ کرائے کے بہادر سائیں کو کس نے فراہم کیے تھے، اور اصلی یا نقلی نوٹوں کی یہ گڈیاں سائیں کے پاس کہاں سے آئی تھیں، اور سائیں ہمیں اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتا تھا؟ یہ سارے سوالات جواب طلب تھے۔ سائیں، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کون لوگ ہیں، اور ہم پر رائفلیں کیوں اٹھا رکھی ہیں انہوں نے؟ میری گہری سنجیدگی دیکھتے ہوئے سائیں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور رائفل بردار رائفلیں جھکا کر جھاڑیوں میں اوجھل ہو گئے۔ وہ آنکھیں نچا کر بولا، میں مرغا بنا کر تمہاری چھترول نہیں کر رہا ہوں، تمہیں صرف اپنے ساتھ کھانا کھلا رہا ہوں، پھر اتنا بے دخ کیوں رہے ہو؟ سائیں کی ذہنی رو بہکی ہوئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ فی الوقت اس کے ساتھ الجھنا مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری سزا بھی منظور ہے، ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، لیکن ابھی ہمیں بہت جلدی ہے، یہ کھانا ادھار رہا۔ ٹھیک ہے، کب کھاؤ گے؟ سائیں رعایت پر آمادہ ہو گیا۔ 1-2 دن تک، صفدر نے کہا۔ اوکے۔ ایک دم سائیں نے پھر بھڑک کر صفدر کا بازو پکڑ لیا۔ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا الو کے چرخے، تم نے اگر آنا ہوتا نا تو یہ ضرور پوچھتے کہ کہاں آنا ہے اور کس وقت آنا ہے۔ تم مجھے الو سمجھ رہے ہو اور مزید الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ چلو ابھی، اسی وقت چلو، تمہیں میرے ساتھ کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ سائیں کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ اس کے ساتھ یہ رائفل بردار نہ جانے کون تھے، ان میں سے ایک دو بندوں کی صورتیں بھی مجھے جانی پہچانی کیوں لگی تھیں، اور یہ سائیں علی کہاں ٹھہرا ہوا تھا؟ اس ویرانے میں۔ ہم اپنی پناہ گاہ سے یوں ہی گھومنے پھرنے کے لیے نکلے تھے، ابھی ہمیں نکلے کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سائیں کے ساتھ چلنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس ویرانے میں رائفل برداروں کے ہمراہ وہ کیا کرتب دکھا رہا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں اور اول فول باتوں کے اندر سے کوئی کام کی بات بھی نکل آتی۔ ماضی میں بھی 2-4 بار ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے صفدر کو آنکھ سے اشارہ کیا اور ہم نے سائیں کے ساتھ چلنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ویرا خاصی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میرا اور صفدر کا اطمینان دیکھ کر اس کی پریشانی بھی قدرے کم ہو گئی۔ سائیں کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہمیں زیادہ دور نہیں لے جائے گا۔ وہ اپنا عصا تھام کر واپس مڑا اور ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ذرا توقف سے ہم اس کے پیچھے چل دیے۔ سرخ و سفید نوجوان بھی سائیں علی کے عقب میں تھا، تاہم غیر معمولی طور پر وہ رائفل بردار گارڈز دوبارہ نظر نہیں آئے جو سائیں کے تالی بجانے پر ایک دم زمین سے اگائے تھے۔ بہرحال یہ بات تو یقینی تھی کہ وہ ہمارے آس پاس موجود ہوں گے۔ قریباً 3-4 فرلانگ چلانے کے بعد سائیں ہمیں ایک کھنڈر نما مقام پر لے آیا۔ یہ دراصل چند جھونپڑوں اور کچے پکے مکانات کا مجموعہ تھا۔ غالباً 1-1.5 سال پہلے تک یہاں آبادی موجود ہوگی۔ قحط سالی کے سبب یا کسی اور وجہ سے یہ لوگ یہاں سے نقل مکانی کر گئے تھے۔ اب بغیر چھتوں کے کچی پکی دیواریں رہ گئی تھیں۔ اگر کوئی چھت نظر بھی آتی تھی تو وہ قابل استعمال نہیں تھی۔ یہیں پر ایک طرف ہموار ریت پر 4-5 چھولداریاں موجود تھیں، ایک طرف آگ جل رہی تھی۔ روزمرہ استعمال کا دیگر سامان بھی ریت پر بکھرا نظر آتا تھا۔ یہاں میں نے خوبرو سفید فام لڑکی کو بھی دیکھا۔ وہ منی اسکرٹ میں تھی اور کچھ کھانے پکانے میں مصروف تھی۔ سائیں علی کو دیکھتے ہی وہ مؤدب کھڑی ہو گئی۔ سائیں نے لڑکی کے قریب جا کر اسے کچھ ہدایات دیں۔ لڑکی بار بار اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ سائیں کی بے دام کی لونڈی نظر آتی تھی۔ لڑکی کو ہدایات دینے کے بعد سائیں نے بڑی شان سے اپنی سیاہ گدڑی میں سے ایک بیڑی نکال کر ہونٹوں میں دبائی اور پھر گلے میں آویزہ نوٹوں میں سے ایک نوٹ علیحدہ کیا۔ نوٹ کو گول کر کے ایک سرے سے پکڑا اور چولہے کے قریب جھک کر نوٹ کو آگ دکھا دی۔ اس جلتے ہوئے نوٹ سے سائیں نے اپنی بیڑی سلگائی اور دھواں چھوڑتا ہمارے پاس آ گیا۔ اس کا یہ نیا بہروپ میرے اور صفدر کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ یوں تو سائیں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہی رہتا تھا اور کبھی کبھی اپنا روب اور دبدبہ بھی دکھاتا رہتا تھا، مگر اس طرح کی خرمستی اس نے پہلے کبھی نہیں کی تھی۔ ہم سب وہیں ٹھنڈی ریت پر سائیں کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اسی دوران میں کالا کتا بھی چھلداریوں کے عقب سے برآمد ہوا اور سائیں کے قریب آ کر بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ سائیں نے اسے پچکارا تو وہ اپنا سر سائیں کے پاؤں پر رگڑنے لگا اور تیزی سے دم ہلانے لگا۔ بظاہر یہ کو آوارہ کتا ہی رکھتا تھا جسے سائیں نے راہ چلتے اپنے ساتھ نتھی کر لیا تھا۔ کتے کو پچکارتے ہوئے سائیں نے کہا، اوے بادشاہ، تو نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں کھایا۔ اس نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیا اور پھر اس کے منہ کو سہلاتے ہوئے بولا، اچھا چل، پہلے اپنی پیٹ پوجا کر لیں، پھر تجھے بھی کراتے ہیں۔ پیٹ پوجا کے ذکر پر صفدر نے برا سا منہ بنایا۔ صفدر کی بیزاری کی وجہ سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ سائیں ہمیں اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہ رہا تھا اور ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ سائیں کیا کھاتا ہے۔ اس کا کھانا اس کی حرکتوں سے کہیں زیادہ اوٹ پٹانگ ہوتا تھا۔ اس امر کا قوی امکان موجود تھا کہ وہ ہمیں بھی وہی کچھ کھلائے گا جو وہ خود تناول کرے گا۔
میں اور صفدر خود کو ذہنی طور پر کسی واہیات ڈش کے لیے تیار کر رہے تھے، اور پھر وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد خوبرو لڑکی اور خوبرو نوجوان ہمارے سامنے دسترخوان پر کھانا چننے لگے۔ وہ دونوں انگریز تھے۔ کھانا یقیناً بہت شاندار پکا ہوا تھا۔ مرغی کی خوشبو، حلوے کا رنگ، چاولوں سے اٹھنے والی دل آویز بھاپ اور فیرنی۔ لیکن ستم یہ تھا کہ حسب توقع سائیں علی نے ان سب اشیاء کو ایک دوسرے میں مکس کرا دیا تھا۔ شوربے میں حلوہ تیر رہا تھا اور مرغی کی ٹانگیں فیرنی میں لتھڑی ہوئی تھیں۔ دودھ کی میٹھی لسی بھی تھی، لیکن اس میں پودینے کی چٹنی ملا دی گئی تھی۔ سائیں نے فیرنی ملی ہوئی مرغی کی ڈش بڑے اہتمام سے ویرا کے آگے رکھی اور صاف ستھری انگریزی میں بولا، بہو رانی، یہ خاص طور سے تمہارے لیے پکائی گئی ہے، کھاؤ شاباش، تمہاری شادی کی دعوت ہے اور ایسی دعوتوں میں شرما کر نہیں کھانا چاہیے۔ ویرا نے تھوڑا سا چکھا، اسے ابکائی آ گئی۔ سائیں نے اسے گھور کر دیکھا۔ صفدر نے ہولے سے ویرا کو ٹہوکا دیا۔ اس نے دل کڑا کر کے تھوڑی سی مرغی کھائی۔ سائیں علی خوش نظر آنے لگا۔ میں نے تھوڑا سا سالن سائیں کی نظر بچا کر ریت میں پھینک دیا۔ غالباً صفدر نے بھی کوئی ایسی ہی حرکت کی تھی۔ اسی دوران میں وہ مسلح گارڈز بھی نمودار ہو گئے جنہوں نے ہم پر رائفلیں تانی ہوئی تھیں۔ وہ چھولداریوں کے قریب آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے تھے۔ یقیناً یہ سارا کھانا ان گارڈز کے لیے ہی تیار کیا گیا تھا، جسے مکس کر کے سائیں نے ہماری ضیافت کر ڈالی۔ یہ چھولداریاں بھی یقیناً ان گارڈز وغیرہ کے لیے ہی تھیں، ورنہ سائیں علی تو کڑاکے کی سردی میں بھی کھلے آسمان تلے رہ سکتا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ سائیں علی اس وقت یہاں کس چکر میں موجود ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک دو سوالات بھی پوچھے، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح چکنا گھڑا ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے گلے میں جو بے تحاشا نوٹ آویزہ تھے، ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ میں نے ہزاروں ڈالر کے ان نوٹوں کو قریب سے دیکھ لیا تھا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ اصلی نوٹ ہیں۔ یوں لگتا تھا کہ سائیں کے ارد گرد جو خدمت گار اور گارڈز موجود ہیں، وہ انہی نوٹوں سے خریدے گئے ہیں۔ اچانک پروفیسر نے کھڑے ہو کر اپنی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا، اس جانب آسمان پر سرخی سی نظر آ رہی تھی۔ یہ سرخی آگ کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سرخی کا پھیلاؤ زیادہ نہیں تھا، تاہم گہری تاریکی کے سبب وہ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میرے ذہن میں اندیشے سر اٹھانے لگے۔ یہ سرخی بستی ہی کی طرف سے نمودار ہوئی تھی۔ میں نے صفدر سے کہا، یوں لگتا ہے کہ بستی میں کچھ ہو گیا ہے۔ دل دھڑکا بستی کا، ہاں دل دھڑکا۔ سائیں نے مخصوص انداز میں نعرہ بلند کیا اور پھر ہاتھ بلند کر کے دھمال ڈالنا شروع کر دیا۔ پروفیسر نے بے چینی سے کہا، میرے خیال میں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہم سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ سائیں اور اس کے خدمتگاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں سب سے آگے تھا اور ٹارچ بھی میرے ہاتھ میں تھی۔ صفدر اور ویرا میرے پیچھے تھے۔ پروفیسر آخر میں تھا۔ ہم قریباً پون گھنٹے میں بستی کے قریب پہنچ گئے۔ آگ اب بجھ چکی تھی، لیکن فضا میں دھواں موجود تھا۔ اس دھوئیں کے ساتھ ایک نہایت منحوس بو بھی ہمارے نتنوں میں گھسنے لگی۔ یہ انسانی یا حیوانی گوشت کے جلنے کی بو تھی۔ پروفیسر نے بے حد مایوسی سے سر ہلا دیا۔ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فائرنگ بھی ہوئی ہو۔ ہوا کا رخ دوسری طرف تھا، اس لیے اس کی آواز ہم تک نہ پہنچی ہو۔ پر اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارا اندیشہ درست ہے اور کنگ کے آدمی واقعی یہاں بستی میں پہنچے ہیں، تو پھر ہمیں اگلا قدم بڑی احتیاط سے اٹھانا ہوگا۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کسی حادثے کی وجہ سے لگی ہو جناب۔ صفدر نے خیال ظاہر کیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حادثہ نہ ہو۔ ہم پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے لیے کافی مشکلات پیدا کر چکے ہیں صفدر۔ اب ان کے لیے اور اپنے لیے مزید مشکلات مول لینے سے بچنا چاہیے۔ میرا روئے سخن غزالہ، زری اور گلسوم وغیرہ کی طرف تھا۔ پروفیسر نے اشارے سے مجھے ایک طرف بلایا اور سرگوشی میں بولا، اگر ہم جیپ میں موجود رائفلیں نکال لیں تو شاید اس وقت وہ ہمارے کچھ کام آ سکیں۔ میں نے کہا، اگر واقعی ٹرسٹ کے لوگوں نے بستی پر حلہ بولا ہے تو پھر ہماری 2-4 رائفل ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ بستی ہم سے قریباً 1 فرلانگ کی دوری پر تھی۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ بستی میں کیا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ ویرا بہت ڈری ہوئی تھی۔ صفدر بار بار اس کا شانہ تھپک کر اسے تسلی دے رہا تھا۔ ہم تقریباً 15-20 منٹ تک جھاڑیوں میں دبکے رہے۔ بستی کی طرف کسی ہلچل کے آثار نہیں تھے، نہ ہی کوئی شور آواز سنائی دیتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر دھوئیں میں گوشت کی بو کیسی تھی؟ کچھ دیر بعد ہم جھاڑیوں سے برآمد ہوئے اور محتاط انداز میں بستی کی طرف بڑھے۔ بستی کے قریب ہمیں 2 گھوڑے جن پر زینے کسی ہوئی تھی آوارہ گھومتے نظر آئے۔ پھر ریت پر 2 بے حس و حرکت جسم ہمیں پڑے میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا اور تھرا کر رہ گیا۔ وہ دونوں مردہ تھے۔
یہ کمزور جسموں والے مقامی افراد تھے۔ دونوں کے اریاں سینوں پر گہرے زخم موجود تھے۔ ویرا کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی۔ ان دو لاشوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم بستی کی کشادہ گلی میں داخل ہوئے۔ یہاں صورتحال اور بھی بھیانک تھی۔ میں نے کم از کم 20 مرد و زن کو دیکھا جنہیں گولیوں سے بھون دیا گیا تھا اور جیپوں تلے رون دیا گیا تھا۔ جہاں جہاں ٹارچ کا روشن دائرہ پڑتا تھا وہاں تازہ لہو کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو جیپ تلے کچل کر چیتڑوں کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ انہی لاشوں میں مجھے وہ معصوم بچہ بھی نظر آیا جس نے 2-2.5 گھنٹے پہلے بڑی محبت بھری نظروں سے ویرا کو دیکھا تھا اور ویرا نے اسے گود میں اٹھا کر اس کی مٹھی میں اپنا قیمتی رنگ دے دیا تھا۔ اب وہ بچہ خاک و خون میں لتھڑا ہوا تھا۔ اس کا ننھا سا سر گولیوں کی بوچھاڑ سے پاش پاش ہو چکا تھا اور جسم چھلنی تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی شکاری نے چڑیا کو شکار کرنے کے لیے اس پر پوری رائفل خالی کر دی ہو۔ ویرا اب دہشت کے عالم میں مسلسل چیخ رہی تھی۔ صفدر نے اسے باہوں میں لے لیا تھا۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ ایک عورت پر پڑا۔ وہ بچے کے قریبی اوندھی گری ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اسے سیدھا کیا۔ یہ اسی بچے کی بدنصیب ماں تھی جس کی لاش ہمارے سامنے پڑی تھی۔ عورت کے سینے اور گردن میں گولیاں لگی تھیں۔ اس کی شہرک کٹ چکی تھی اور وہ بالکل آخری سانسیں لے رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا شاہ جہان؟ پروفیسر نے لرزتی آواز میں پوچھا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ٹرسٹ کے کتے یہاں حملہ آور ہو گئے تھے۔ گلی کے آخری جھونپڑے سے رونے پیٹنے کی آوازیں آئیں۔ ہم بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے تو جھونپڑے سے باہر ایک بڑھیا زمین پر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ اس کے ارد گرد اس کی بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے قریباً 1 درجن لاشیں پڑی تھیں۔ بڑھیا کے ایک نوجوان بیٹے کے ہاتھ مرنے کے بعد بھی نیزے کے 24 دستے پر جمے ہوئے تھے۔ بڑھیا نے ریت اور خاک اٹھا اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لی تھی اور بین کر رہی تھی۔ ویرا نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ بڑھیا حملہ آوروں کو بد دعائیں دے رہی ہے اور اپنے مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہے۔ یہ بتا رہی ہے کہ وہ مردوں کو مار کے گئے ہیں اور عورتوں کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اچانک میرے ذہن میں سردار بوغات کا خیال آیا۔ اگر یہ سب کچھ ٹرسٹ کے غنڈوں نے کیا تھا تو پھر یقیناً سردار بوغات کی بھی خیر نہیں تھی۔ میں نے پروفیسر کو ساتھ لیا اور دوڑتا وہ اس پناہ گاہ کی طرف بڑھا جہاں ہم پچھلے کئی دن سے مقیم تھے۔ راستے میں مجھے دلدوز مناظر دیکھنے کو ملے۔ جھونپڑے کے دروازے گولیوں سے چھلنی تھے۔ کچھ جھونپڑیوں کو آگ بھی لگائی گئی تھی اور وہ جل رہے تھے یا سلگ رہے تھے۔ اس بستی میں انسان یوں مرے پڑے تھے جیسے کسی تیز اثر دوا کے چھڑکاؤ سے مکھیاں مرتی ہیں۔ کہیں کہیں کسی زخمی یا جاں بلب شخص کی کربناک آواز بھی سنائی دے جاتی۔ ایک جگہ مجھے ایک لاش کے نیچے رائفل دبی نظر آئی۔ یہ چائنیز ٹائپ کی وہی خودکار رائفل تھی جو ٹرسٹ میں ہم نے عام دیکھی تھی۔ یہ پہلا ثبوت تھا جو ہمیں کنگ براؤن اور اس کے حواریوں کے حوالے سے خلاف ملا تھا۔ میں نے رائفل کو چیک کیا۔ وہ لوڈڈ تھی اور ابھی اس کا نصف میگزین بھرا ہوا تھا۔ اپنی پناہ گاہ کے قریب پہنچ کر ہم نے دیکھا وہاں 2 جھونپڑوں میں ابھی تک آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کی روشنی میں پناہ گاہ کے ارد گرد کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں بھی ریت پر کئی لاشیں موجود تھیں۔ مرنے والے بیشتر افراد کو گولیاں لگی تھیں، تاہم کسی شخص کے جسم پر سنگین یا تیز دھار آلے کا زخم بھی دکھائی دے رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سب مرنے والے مقامی تھے۔ ان میں ایک بھی حملہ آور نہیں تھا۔ غالباً یہ لڑائی ایک طرفہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ اب چاندنی میں ان کی خوچنکا لاشیں اور لٹے پٹے جھونپڑے حسرت ناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میں نے صفدر، ویرا اور پروفیسر کو کوتا قد کھجوروں کے جھنڈ میں بھیج دیا اور خود بڑی احتیاط سے پناہ گاہ کی طرف بڑھا۔ آثار سے نظر آتا تھا کہ اس مقام پر زوردار مقابلہ ہوا ہے۔ ہر طرف گولیوں کے خول بکھرے ہوئے تھے اور در و دیوار چھلنی تھے۔ شاید قبائلیوں نے اپنے مہمانوں کا دفاع کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ وہ مہمان جو ان کے نزدیک پراسرار قوتوں کا مالک تھا اور نہایت قابل احترام اور مقدس بھی تھا۔ سیڑھیوں پر بھی لاشیں گری ہوئی تھیں۔ میں کئی مردہ جسموں کو پھلانگ کر تہہ خانے میں پہنچا۔ یہاں کٹے پھٹے لباس والی 14-15 سالہ سیاہ فام لڑکی مردہ پڑی تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ٹرسٹ کے وحشیوں سے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی ہے اور ناکام ہو کر گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ اس کے سینے پر اتنی وحشت سے گولیاں چلائی گئی تھیں کہ اس کے جسم کا قیمہ بن کے رہ گیا تھا۔ کچھ ایسی ہی وحشیانہ فائرنگ در و دیوار پر بھی کی گئی تھی۔ کچی دیواروں میں اور نیم پختہ چھت پر گولیوں کے انگنت سوراخ نظر آ رہے تھے۔ در و دیوار کے پرخچے اڑ گئے تھے اور لاشیں مٹی سے اٹی ہوئی تھیں۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس وحشیانہ کارروائی کے پیچھے مائیکل کی موت کا غضب بھی شامل ہے۔ مائیکل کی موت نے یقیناً کنگ براؤن کے غم و غصے کو انتہا تک پہنچا دیا تھا اور اسی انتہا کا نتیجہ تھا کہ یہاں اچانک حملہ کر کے آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی تھی۔ سرنگ نما پناہ گاہ میں جہاں ہم مقیم تھے وہاں بھی ایک ادھیڑ عمر دیہاتی کی لاش موجود تھی۔ دیہاتی کی بیوی جو خود بھی زخمی تھی اس کے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ پوری بستی میں یہ دوسری عورت تھی جو ہمیں زندہ نظر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی زبان میں آہو بکا کرنے لگی۔ اسی دوران میں صفدر، ویرا اور پروفیسر بھی محتاط قدموں سے اندر آ گئے۔
صفدر کے ہاتھ میں ہتھیار کے طور پر ایک چمکدار نیزہ موجود تھا۔ ادھیڑ عمر عورت کا وائویلا ویرا کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ اس نے عورت کی ترجمانی کرتے ہوئے بتایا، یہ کہہ رہی ہے کہ ان پر نیلی وردیوں والوں نے حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی کی محنت سماجت نہیں سنی، سب کو قتل کر دیا یا ان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میرے کہنے پر ویرا نے عورت سے پوچھا کہ سردار بغات کہاں ہیں؟ تو وہ عورت بڑے یقین سے بولی، وہ تو دیوتاؤں کے اوتار ہیں، انہیں بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ نیلی وردیوں والے سردار بغات کو تلاش کرتے ہوئے سرخ پردے کے پار چلے گئے تھے۔ وہ وہاں سردار کے حجرے میں گھس گئے، مگر سردار انہیں نظر نہیں آئے۔ وہ گالیاں بکتے اور چیختے چلاتے واپس چلے گئے۔ تمہارا مطلب ہے کہ سردار زندہ ہیں؟ وہ زندہ ہیں۔ دیوتاؤں کی روشنی بھلا کیسے مر سکتی ہے؟ وہ اپنے حجرے میں موجود ہیں۔ عورت روتے ہوئے بولی۔ عورت کی بات ہم سب کے لیے ناقابل یقین تھی۔ ہم سردار کے حجرہ نما مسکن کی طرف بڑھے۔ چونکہ میرے ہاتھ میں رائفل تھی اس لیے میں سب سے آگے تھا۔ ہم حجرے میں داخل ہوئے تو ہم نے سردار کو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیکھا۔ وہ بہت اداس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں دور کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ ہمیں دیکھ کر بھی اس نے اپنی جگہ سے ہلنے یا کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ دیکھ کر ہماری حیرت میں بے پناہ اضافہ ہوا کہ اس کمرے کی تمام دیواروں پر بھی گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کمرے کا چپا چپا گولیوں سے چھلنی ہے۔ ہاں، جہاں سردار بغات بیٹھا تھا وہ جگہ اور اس کے دائیں بائیں چند فٹ جگہ گولیوں سے بچی ہوئی تھی۔ کمرے کا منظر دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر سے دوڑ گئی۔ کچھ وہی پراسرار سا احساس ہوا جو سردار بغات کے شاگرد ارجمند بوکارلو کے جھونپڑے میں جا کر ہوتا تھا۔ جب ہم وہاں پر شہد کی پراسرار مکھیوں کو پنجرے میں بند دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ وہ باہر نکل سکنے کے باوجود باہر نہیں نکلتی، تو حواس پر ایک بے نام سی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کچھ ایسی ہی دہشت یا ہیبت کا ہمیں یہاں بھی سامنا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ پورا کمرہ خودکار رائفل کی مار سے تباہ حال ہے، لیکن یہاں بیٹھا ہوا سردار بغات اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھا اور بالکل محفوظ تھا۔ مقامی عورت گواہ تھی کہ جس وقت حملہ آور کمرے میں گھسے، سردار کمرے کے اندر ہی تھا۔ تو کیا وہ حملہ آوروں کو نظر نہیں آیا تھا؟ ماورائی علوم میں جو نظر بندی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کیا وہ یہاں کار فرما تھی یا پھر یہ کوئی اور ماجرا تھا؟ سردار کی آنکھیں نہایت پراسرار تھیں اور اس کی آنکھوں کا جادو، جسے یہاں ہابارو کی کہا جاتا ہے، سر چڑھ کر بولتا تھا۔ لیکن یہ سوچنا کسی طور بھی درست نہیں تھا کہ سردار نے آنن فانن حملہ آوروں کو ہپنوٹائز کر دیا ہوگا اور وہ دیواروں پر گولیاں برسا کر چلے گئے ہوں گے۔ بہرحال اس کمرے میں ہمیں جو کچھ بھی دکھائی دیا تھا وہ ناقابل فہم تھا۔ گولیوں کے انگنت خولوں اور دیواروں کے اڑے ہوئے خاکستری پرخچوں کے درمیان لارسی سردار زندہ سلامت موجود تھا۔ بظاہر یہی لگتا تھا کہ اسے خراش تک نہیں آئی۔ ویرا نے سردار سے بات کرنے کی کوشش کی۔ سردار صرف ہوں ہاں میں جواب دے کر رہ گیا۔ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور ان میں دیکھنے سے جھرجھری سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک مقامی بوڑھا بہت گھبرایا ہوا پناہ گاہ میں داخل ہوا۔ اس نے وائویلا کرنے کے انداز میں کچھ کہا۔ اس کی بات سن کر ویرا کا رنگ بھی مختلف ہو گیا۔ اس نے بتایا، شاید ٹرسٹ کے کچھ لوگ ابھی بستی میں موجود ہیں۔ یہ بوڑھا بتا رہا ہے کہ ایک مکان کے اندر سے اجنبی آوازیں آ رہی ہیں۔ ویرا کی بات سن کر میری گرفت رائفل پر خود بخود مضبوط ہو گئی۔ میں پروفیسر کے ساتھ پناہ گاہ سے باہر نکلا۔ چاند کی روشنی اب زیادہ ہو گئی تھی۔ خوفزدہ بوڑھا ہمیں اپنے پیچھے لگا کر 30-40 گز دور لے آیا۔ پھر اس نے ایک نیم پختہ مکان کی طرف اشارہ کیا۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مکان گاؤں کے مکھیا کے بھائی کا تھا۔ مکان کا ایک حصہ جل گیا تھا اور سامنے کی کچی دیوار میں بھی کسی جیپ کی ٹکر سے گرنے کے نشان تھے۔ تاہم ایک تہائی مکان اب بھی محفوظ تھا۔ مکان کے اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں اور گاہے گاہے ایک نسوانی چیخ بھی سنائی دے جاتی۔ یہ گھٹی اور سہمی ہوئی چیخ تھی۔ صفدر بھی ہم دونوں کے پیچھے ہی پیچھے موقع پر پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ 2-4 بوڑھے مرد و زن بھی ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ یوں لگتا تھا کہ پوری بستی میں بس یہی چند دہشت زدہ متنفس باقی رہ گئے ہیں۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح پریشان نگاہوں سے تباہ حال مکان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر نے کہا، میرا خیال ہے ان درندوں میں سے 1-2 اندر موجود ہیں۔ لڑکی کی دبی دبی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میں نے رائفل کا سیفٹی لاک ہٹایا اور مکان کی طرف بڑھا۔ ویرا نے ڈری ڈری آواز سے مجھے روکنا چاہا، لیکن میں سنی انسنی کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ ٹارچ میرے بائیں ہاتھ میں تھی۔ ٹارچ کا روشن دائرہ اپنے بالکل سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک دیوار کی اوٹ سے اندرونی کمرے کا جائزہ لیا اور دماغ میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ 2 افراد ایک نیم برہنہ مقامی لڑکی سے جانوروں کی طرح چمٹے ہوئے تھے۔ ایک نے اسے دبوچ رکھا تھا اور دوسرا پاگل کتے کی طرح اسے بھنبوڑ رہا تھا۔
یہ دونوں افراد سفید فام تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرے دل نے گواہی دی کہ ان کا تعلق ٹرسٹ کے گارڈ سے ہے۔ یہ دونوں نشے میں اس قدر دھت تھے کہ اپنے ارد گرد سے بے خبر ہو کر رہ گئے تھے۔ میری ٹارچ کا روشن دائرہ اپنے نیم برہنہ جسموں پر محسوس کر کے بھی انہوں نے کسی خاص رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میں نے اس خیال سے ٹارچ کی روشنی پورے کمرے میں پھینکی کہ شاید کوئی تیسرا بدبخت بھی وہاں موجود ہو، لیکن وہ صرف 2 ہی تھے۔ میں کمرے میں گھسا۔ ایک کی گردن پر میں نے رائفل کا کندہ رسید کیا۔ وہ ڈکراتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرے نے لڑکی کو چھوڑا اور بالکل کسی جانور ہی کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ بالکل آخری لمحے میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں چوڑے پھل کا خطرناک چاقو ہے۔ یہی چاقو لڑکی کی گردن پر رکھ کر اس شرابی نے لڑکی کو بے بس کر رکھا تھا۔ میں نے خود کو چاقو کے اس خطرناک اور غیر متوقع وار سے بمشکل بچایا۔ حملہ آور کا چاقو والا ہاتھ میرے ٹارچ والے ہاتھ سے ٹکرایا۔ ٹارچ ہاتھ سے نکل گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ چاقو ابھی تک حملہ آور کے ہاتھ میں موجود تھا اور وہ مجھے بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندھیرے میں اندھا دھند فائر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ لڑکی بھی کمرے میں ہی تھی۔ میں نے رائفل کو اس مختصر نالی کی طرف سے لاٹھی کی طرح پکڑا اور اندازے سے چاقو بردار کے سر کا نشانہ لیا۔ رائفل کا مضبوط 24 دستہ کسی ٹھوس شے سے ٹکرایا اور بڑی تسلی بخش آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اس بات کا اس امر کا اعلان تھی کہ دستہ حملہ آور کی عین کھوپڑی پہ لگا ہے۔ 1 سیکنڈ کے بعد میں نے اس کے زمین بوس ہونے کی آواز سنی۔ اس کے ساتھ ہی دہشت زدہ لڑکی بری طرح چیخی۔ مضروب حملہ آور غالباً لڑکی کے اوپر ہی گرا تھا۔ وہ اٹھی اور چیختی ہوئی گوشے میں دبک گئی۔ اسی دوران میں پروفیسر بھی ایک ٹارچ لے کر کمرے میں نمودار ہوا۔ جس شخص کی گردن پر میں نے شروع میں ضرب لگائی تھی وہ فرش پر ہی لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دفاع کے قابل نہیں تھا، بس نشے کی زیادتی میں مغلظات بکتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اس کے سر پر 2 زوردار ٹھوکریں رسید کی اور وہ ڈکراتا وہ فرش پر لمبلیٹ ہو گیا۔ اس کے قریبی شراب کی خالی بوتل بھی لڑکی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کر لڑکی کا جسم ڈھکا۔ اس نے اب بلند آواز سے رونا شروع کر دیا تھا۔ دونوں گارڈ اس قدر ٹن ہو رہے تھے کہ اب اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک گارڈ غنودگی کے عالم میں خبر نہیں کیا بڑبڑا رہا تھا۔ پھر اس نے باقاعدہ گانا گانے کی کوشش شروع کر دی۔ اس کوشش میں جب ناکام ہوا تو بھوں بھوں کر کے رونے لگا۔ اس کا انداز بڑا مضحکہ خیز تھا۔ گاؤں کے بوڑھے افراد گالیاں دیتے ہوئے ان دونوں گارڈز کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے، مگر ان میں اتنی ہمت بہرحال نہیں تھی کہ وہ گارڈز پر ہاتھ اٹھا سکتے۔ ان لاچار بوڑھوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اور ان کی دلی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں نے دونوں گارڈز کو تابڑ توڑ تھپڑ رسید کیے اور انہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا۔ وہ مذاکرہ خیز حرکتیں کرتے رہے۔ وہ شراب کی اتنی زیادہ مقدار حلق سے اتار چکے تھے کہ انہیں کچھ سدھ بدھ نہیں رہی تھی۔ اگر ہوتی تو وہ لوٹ مار کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہو گئے ہوتے۔ میں، صفدر اور پروفیسر دونوں گارڈز کو گھسیٹتے ہوئے ایک جھونپڑے میں لے آئے۔ ان پر پانی پھینکا اور نشہ اتارنے کی دوسری ترکیبیں آزمائی گئیں۔ آدھے پون گھنٹے میں ان کے حواس کچھ بحال ہونے لگے۔ اسی دوران میں صفدر اور پروفیسر گاؤں کا جائزہ لینے چلے گئے تھے۔ میری طرح انہیں بھی اندیشہ تھا کہ شاید گاؤں میں ابھی کچھ اور حملہ آور بھی موجود ہوں۔ بہرحال یہ اندیشہ غلط نکلا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوٹ آئے۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ اس سارے خون خرابے کی ذمہ دار میں ہوں، ویرا نے روتے ہوئے کہا۔ تم اپنے سر پر دنیا جہاں کا بوجھ مت ڈالو۔ یہاں کے حالات مدتوں سے خراب ہیں، نسل در نسل سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ صفدر نے غصے سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ تو پھر کہاں جائیں گے جناب؟ کہیں بھی، لیکن یہاں سے نکل چلیں۔ یقینی بات ہے کہ ٹرسٹ کے لوگ اس بات سے آگاہ ہو چکے ہیں کہ تم اور ویرا اس گاؤں میں قیام پذیر رہے ہو اور تمہاری شادی کی رسم بھی یہاں ادا ہوئی ہے۔ اب وہ تمہیں اس گاؤں کے اندر اور گاؤں کے آس پاس ہی تلاش کریں گے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ حملہ آوروں کا کوئی گروہ اس وقت بھی ہماری تلاش میں گاؤں کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، چلتے ہیں یہاں سے، ویرا نے بڑی دہشت بھری آواز میں کہا۔ وہ خود کو کسی قبرستان میں محسوس کر رہی تھی۔ پروفیسر نے پوچھا، کیا سردار بغات بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے، میں نے کہا۔ صفدر اور ویرا زمین دوز پناہ گاہ میں گئے تاکہ سردار بغات سے اس کا عندیہ لے سکیں۔ 2-4 منٹ بعد وہ پریشان سے واپس آ گئے۔ صفدر نے بتایا کہ سردار بغات تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہم نے یا کسی مقامی لوگوں میں سے کسی نے بھی سردار کو پناہ گاہ سے نکلتے نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس وقت یہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ ہمارے لیے اس کی پراسراریت کچھ اور بڑھ گئی۔ مزید تسلی کے لیے میں اور پروفیسر بھی 2-3 حسرتناک لاشوں کو پھلانگ کر پناہ گاہ میں اترے اور کونے خدروں میں دیکھا، مگر سردار بغات کہیں نہیں تھا۔ ہم پناہ گاہ سے باہر نکلے تو ویرا صفدر سے چمٹی ہوئی خوف کے عالم میں روتی چلی جا رہی تھی۔ صفدر اس کے شانوں کو تھپک تھپک کر اسے تسلی دے رہا تھا۔
در حقیقت یہ گاؤں ایک خوچنکا مقتل کی شکل اختیار کر گیا تھا، ایک ایسا مقتل جس میں 2.5-3 گھنٹہ پہلے درندگی نے برہنہ رقص کیا تھا۔ یقینی بات تھی کہ یہاں ہونے والے قتل عام کی خبر جلد کے بدیر پورے علاقے میں پھیلنے والی ہے۔ پھر یہاں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں، خبر رساں ایجنسیوں اور نہ جانے کون کون سی ایجنسیوں نے چڑھ دوڑنا تھا۔ بے شک یہ علاقہ دور افتادہ تھا اور یہاں تک پہنچنا کار دشوار تھا، مگر جس قسم کا قتل عام یہاں ہوا تھا وہ بہت جلد لوگوں کو اپنی جانب کھینچنے والا تھا، اور غالباً ایسا ہی کوئی خدشہ تھا جس کے سبب ٹرسٹ کے حملہ آور جلد سے جلد یہاں سے نکل کر بھاگ گئے تھے۔ گاؤں میں جو چند بوڑھے مرد و زن باقی رہ گئے تھے وہ اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کی لاشوں پر نوحہ کرنا تھے۔ انہیں بے گور و کفن چھوڑ کر وہ کہاں جا سکتے تھے؟ پھر بھی ہماری خواہش تھی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ ویرا کے ذریعے میں نے ان سے بات کی اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ ہمارے ساتھ کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں۔ حسب اندیشہ انہوں نے اس تجویز کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ وہ لڑکی جسے ہم نے کچھ دیر قبل 2 وحشی اور نشے میں دھت گارڈ سے چھڑایا تھا، جھونپڑے کے گوشے میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے برہنہ جسم کو چھپانے کے لیے پروفیسر کی چادر بکل کی صورت لپیٹ رکھی تھی۔ اچانک وہ بری طرح چیخی اور اٹھ کر جھونپڑے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس کوشش میں اس کی ٹانگیں اریاں ہو گئی اور وہ دروازے کے قریب گرتے گرتے بچی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ شاید اس پر کوئی دماغی دورہ پڑ گیا ہے، مگر جب 2 ہی سیکنڈ بعد ویرا کی بھی چیخیں نکل گئیں تو ہم سب بری طرح چونکے۔ میں نے طاقتور ٹارچ روشن کی۔ ٹارچ کے روشن دائرے میں خوفناک سیاہ سانپ نظر آیا۔ اس کے جسم پر چھوٹے چھوٹے داغ تھے اور سرخی مائل زبان تیزی سے حرکت کر رہی تھی۔ ابھی میں نے اپنے رد عمل کا تعین نہیں کیا تھا کہ صفدر بھی اپنے پاؤں پر اچھل کر دروازے کی طرف گیا۔ میں نے ٹارچ کو حرکت دی۔ مکرو رنگت والا ایک اور سانپ دروازے کے عین سامنے نمودار ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں جھونپڑے کے باہر سے بھی چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ جس سانپ کی کھال پر چھوٹے چھوٹے داغ تھے اب وہ دروازے کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ سانپ کو راستے سے ہٹانے کے لیے میں نے رائفل سیدھی کی اور اس کے سر کا نشانہ لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں ٹریگر دباتا، سانپ کے سر کو زوردار جھٹکا لگا اور وہ پٹ سے زمین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں اس کے دھڑ سے اس کا سر غائب نظر آیا۔ یہ نشانہ باکمال نشانے باز کے سوا بھلا اور کون لگا سکتا تھا؟ میں نے تصدیق کے لیے دیکھا۔ صفدر کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ معلوم نہیں یہ ریوالور کب سے اس کے پاس تھا۔ بہرحال اس کا علم مجھے ابھی ہوا تھا۔ صفدر نے پچھلے کچھ دنوں میں مجھ سے اتنی باتیں چھپائی تھیں کہ اب اس کی کسی بات پر مجھے حیرت نہیں ہوتی تھی۔ میں اور ویرا تیزی سے باہر نکلے اور ہمارا یوں باہر نکلنا صفدر کے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی بھی صفدر کے عقب میں گئی۔ یہاں ایک چھوٹے قد کی کھجور موجود تھی۔ کھجور کی ایک زیریں شاخ سے نہایت پتلے جسم کے 2 سانپ رسیوں کی مانند لٹک رہے تھے۔ وہ صفدر کے سر کے بالکل پاس جھول رہے تھے۔ شاید مجھے 2 لمحوں کی تاخیر ہوتی تو ان میں سے کوئی سانپ صفدر پر حملہ آور ہو جاتا۔ میرے پاس نشانہ لینے کی مہلت نہیں تھی اور نہ ہی یقین تھا کہ نشانہ کامیاب رہے گا۔ میں نے بھاگتے بھاگتے رائفل کو لاٹھی کی طرح استعمال کیا اور اس سانپ کو نشانہ بنایا جو صفدر کے عین سر پر تھا۔ رائفل کی ضرب نے سانپ کو شاخ سے جدا کر کے دور پھینک دیا۔ صفدر نے پلٹ کر دوسرے سانپ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ معلوم نہیں یہ دوسرا سانپ نشانہ بن سکا یا نہیں۔ میرے ٹارچ کا روشن دائرہ اب ان 2-4 بوڑھوں کی طرف تھا جو دہشت کے عالم میں مخالف سمت میں بھاگے چلے جا رہے تھے۔ بغیر تصدیق یہ بات ہماری سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان لوگوں کی دہشت کی وجہ بھی وہی ہے جو ہماری ہے۔ یہ بہت سے سانپ تھے جو نہ جانے کہاں سے اچانک نکل آئے تھے اور چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ یہ بڑی سنسنی خیز صورتحال تھی۔ ایک نہایت خوفناک قتل عام کی بازگشت ابھی فضا میں موجود تھی کہ یہ دوسری افتاد آن پڑی تھی۔ اگلے 1 منٹ کے دوران میں میری ٹارچ کا روشن دائرہ جدھر جدھر گیا وہاں مجھے 1 آدھ سانپ دکھائی دیا۔ یہ سانپ بستی کی شمالی جانب سے آ رہے تھے۔ یہاں چند جھونپڑے جلے تھے اور خشک جنگلی گھاس کو بھی آگ لگی تھی۔ فوری طور پر ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ یہ اسی آگ کا نتیجہ ہے، لیکن سوچنے کی بات تھی کہ اگر اتنی زیادہ تعداد میں سانپ گھاس میں موجود تھے تو وہ کیا اس سے پہلے بستی والوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے؟ بہرحال یہ زیادہ تفصیل سے سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ سانپ ہر طرف نظر آ رہے تھے اور تاریکی میں کوئی حادثہ بھی رونما ہو سکتا تھا۔ اچانک ایک دل دوز چیخ سنائی دی۔ یہ ان دونوں گارڈز میں سے ایک چیخا تھا جسے ہم نے ہاتھ پاؤں باندھ کر کھلی جگہ پر ڈال دیا تھا۔ میں اور صفدر تڑپ کر وہاں پہنچے تو گارڈ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس میں شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ کسی زہریلے سانپ کا شکار ہوا ہے۔ ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے گارڈ کا سرخ و سفید رنگ نیلا پڑ گیا اور میں نے اس کی ناک سے خون کی پتلی لکیر نکلتے دیکھی۔ یہ تو گیا۔ صفدر نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا؟ ویرا بھی گھبرائی ہوئی ہمارے قریب چلی آئی۔ میں نے ٹارچ کا روشن دائرہ فوراً جاں بلب گارڈ پر سے ہٹا لیا۔ اس بخت کے گلے سے اب خرر خرر کی خوفناک آواز نکلنا شروع ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟
کچھ نہیں ہوا ویرا۔ صفدر اسے کھینچ کر دوسری طرف لے گیا۔ دوسرا گارڈ اپنے ساتھی کے انجام سے باخبر ہو گیا تھا۔ اس نے ذبح ہوتے بکرے کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دہائی دے رہا تھا، جانی مر رہا ہے، اسے سانپ نے کاٹا ہے، وہ مر رہا ہے۔ اگر اس کے پاؤں کھلے ہوتے تو وہ اٹھ کر بھاگ گیا ہوتا۔ اب بہتر یہی تھا کہ میں اس دوسرے گارڈ کو کندھے پر اٹھاؤں اور ہم یہاں سے نکل بھاگیں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ وزنی گارڈ کو کندھے پر لادا اور ٹارچ کے اشارے سے صفدر اور پروفیسر کو چلنے کا کہا۔ ہم قریباً دوڑتے ہوئے اس جگہ سے نکلے۔ ویرا کو اندھیرے میں ایک لاش سے ٹھوکر لگی اور وہ اوندھے منہ گری۔ صفدر نے اسے بمشکل سنبھالا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے درجنوں سانپ ہمارے عقب میں لپک رہے ہیں۔ بستی سے نکلتے ہی ایک کھیت کے کنارے ٹارچ کا روشن دائرہ ایک ایسی لڑکی کی نیم برہنہ لاش پر پڑا جس کے سینے پر ایک سانپ رینگ رہا تھا۔ ویرا کے ہونٹوں سے ایک مرتبہ پھر چیخیں نکل گئیں۔ سرزمین افریقہ ہر قسم کے جنگلی جانوروں اور موذی درندوں کے لیے جانی پہچانی جاتی ہے۔ ہمیں اس علاقے میں کافی دن ہو چکے تھے۔ شاید یہ اتفاقی تھا کہ ابھی تک ہم اس قسم کے حالات سے سابقہ ہمارا نہیں پڑا تھا جو شکار وغیرہ کی کہانیوں میں دکھائے جاتے ہیں۔ بہرحال آج ہمیں ان کہانیوں کی جیتی جاگتی جھلک یہاں نظر آ گئی تھی۔ ہم گرتے پڑتے قریباً 10 منٹ میں اس جیپ تک جا پہنچے جو درختوں میں یوں چھپی ہوئی تھی کہ جھاڑ جھنکار کا ہی حصہ محسوس ہوتی تھی۔ دراصل اس جیپ تک بحفاظت پہنچنے میں جس شے نے سب سے زیادہ ہماری مدد کی وہ ٹارچ ہی تھی، جس کی روشنی میں کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے مشابہ تھی۔ اس جیپ کی چابی ابھی تک میرے پاس موجود تھی۔ میں نے اسے سٹارٹ کیا اور وہ یوں سٹارٹ ہو گئی جیسے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے ہی اسے بند کیا ہو۔ جو ہی میں نے جیپ کی اکلوتی ہیڈ لائٹ روشن کی، میرے ساتھ ساتھ دیگر افراد کو بھی چونکنا پڑا۔ سامنے سے سردار بغات چلا آ رہا تھا۔ اس کا لباس وہی لمبا چولا تھا جس کی پشت پر کڑھائی سے ہاتھ کی شبیہ بنائی گئی تھی۔ اس کا ٹوٹا ہوا ہاتھ پٹیوں میں جکڑا تھا اور اس کے گلے میں جھول رہا تھا۔ سردار کو اچانک یہاں دیکھ کر ہم سب کو زبردست حیرت ہوئی۔ صفدر کے اشارے پر ویرا نے آگے بڑھ کر سردار سے چند باتیں کی۔ اس کے بعد ویرا نے ہمیں بتایا کہ محترم سردار ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گے۔ بصور چشم آپ جیپ میں تشریف لے آئیے، میں نے انگلش میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ کے اشارے سے سردار کو جیپ میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ سردار جیپ میں چلا آیا۔ صفدر نے بندھے ہوئے گارڈ کو جیپ کے فرش پر پٹک دیا۔ پھر صفدر کے علاوہ ویرا اور پروفیسر بھی سوار ہو گئے۔ میں نے جیپ آگے بڑھائی اور وہ لہراتی لنگڑاتی ہوئی ناہموار رستے پر چلنے لگی۔ ریوالور صفدر کے ہاتھ میں دکھائی دے رہا تھا۔ صفدر کا نشہ بہت حد تک اتر چکا تھا اور کسی شکاری جانور کی طرح اس کی تمام حصے پوری طرح بیدار ہو گئی تھیں۔ میں نے ڈرائیونگ کے دوران میں اپنی رائفل گود میں رکھی ہوئی تھی اور ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار تھا۔ در حقیقت ہم شدید خطرے سے گزر رہے تھے۔ اس امر کے قوی امکانات موجود تھے کہ ٹرسٹ کے لوگ آس پاس کہیں موجود ہوں اور کسی موڑ پر اچانک ان سے مدبھیڑ ہو جائے۔ کدھر جانا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ فی الحال تو یہی ارادہ ہے کہ بستی سے دور نکل جائیں، پر گاڑی میں ایندھن زیادہ نہیں ہے جناب۔ چلو جہاں تک بھی چلے۔ چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور ہر طرف روشنی سے پھیل گئی تھی۔ یہ رات کا درمیانی پہر تھا اور ہوا کی ٹھنڈک بہت خوشگوار تھی۔ اچانک مجھے یوں لگا کہ میرے بائیں پاؤں پر کسی نے انگارہ رکھ دیا ہے۔ میں نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پاؤں تک پہنچایا۔ مجھے معلوم ہو کہ کوئی زندہ جسم میرے پاؤں میں رینگ رہا ہے۔ بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میرا ہاتھ ایک سانپ کے زندہ جسم سے ٹکرایا تھا۔ میں نے اس موذی کو کھینچ کر اوپر اٹھایا اور ایک اضطراری حرکت کے تحت اسے چلتی جیپ سے باہر پھینک دیا۔ یہ قریباً 2-2.5 فٹ لمبا سانپ تھا۔ اس کا سیاہ خمدار جسم ایک لہجے کے لیے جیپ کی ہیڈ لائٹ میں چمکا، پھر وہ زمین پر جا گرا۔ میرا 90% خیال یہی تھا کہ جیپ کا پہیہ اس موذی کے اوپر سے گزر گیا ہے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ جیپ میرے ہاتھوں میں لہرائی اور راستے کے کنارے پر رک گئی۔ کیا ہوا؟ ویرا نے چیخ کر پوچھا۔ سانپ نے کاٹا ہے، صفدر کی دہشت زدہ آواز ابھری۔ پروفیسر نے آگے آ کر ٹارچ کی روشنی میرے پاؤں پر ڈالی۔ ٹخنے سے ذرا اوپر سانپ کے دانتوں کا منحوس نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ سردار بغات نے تیز تیز لہجے میں ویرا سے چند باتیں کی۔ میں نے کنکھیوں سے ویرا کا چہرہ دیکھا۔ وہ یکایک دہشت زدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس دوران میں صفدر نے اپنا رومال بڑی مضبوطی سے میری پنڈلی کے زیریں حصے پر باندھ دیا۔ ویرا نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ تم تو چپ کرو ویرا، صفدر نے اس کو جھڑکا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ سردار بغات نے ویرا کو سانپ کے متعلق کچھ بتایا ہے اور ویرا اسی وجہ سے پریشان ہوئی ہے۔ غالباً یہ کوئی بہت زہریلا سانپ تھا، شاید اسی نسل کا جس نے کچھ دیر قبل بستی میں سفید فام گارڈ کی جان لی تھی۔ یہ خیال ذہن میں جاگا تو دل و دماغ میں نقاہت سی اتر آئی۔ صفدر مرے مرے لہجے میں مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ ویرا کو روتے دیکھ کر اس کے اوسان بھی خطا ہو گئے تھے۔ گاؤں میں مجھے صفدر کے ہاتھ میں ایک نیزہ نظر آیا تھا۔ اس نیزے کا پھل اتار کر صفدر نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب وہ اس تیز دھار آلے کی نوک سے میرے ٹخنے کے زخم کے قریب کٹ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔
ابھی وہ کٹ لگانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک ویرا ایک مرتبہ پھر احزانی انداز میں چیخنے لگی۔ اس مرتبہ اس کی چیخیں کہیں زیادہ وحشتناک تھی۔ صفدر نے اپنی نشست پر بیٹھے بیٹھے پلٹ کر ٹارچ کی روشنی ویرا پر ڈالی۔ منظر خون منجمد کر دینے والا تھا۔ ایک ویسا ہی سیاہ سانپ ویرا کی گود میں موجود تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے مجھے ڈنک مارا تھا، لیکن یہ سانپ پہلے سانپ سے قریباً دگنا بڑا تھا۔ ویرا کا رنگ برف کی طرح سفید ہو گیا۔ سانپ کی دہشت سے سکتہ طاری ہونے کے بارے میں نے کئی بار پڑھا اور سنا ہے، مگر آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ویرا سانپ کے اس قدر نزدیک تھی کہ بالکل دم بخود ہو کر رہ گئی تھی۔ سانپ بڑی شان سے اپنا پھن پھیلائے ہوئے تھا اور یہ موت کا پھن تھا۔ کسی بھی لمحے وہ برق کی رفتار سے ویرا کے کومل جسم پر ڈنک مار سکتا تھا۔ یہ سانپ بلائے ناگہانی ثابت ہوئے تھے۔ بے شک ہم بستی سے دور آ چکے تھے، لیکن بستی میں پائے جانے والے سانپ اس جیپ کے ذریعے ہمارے ساتھ یہاں بھی پہنچ گئے تھے۔ میری نگاہ سردار بغات پر پڑی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ خدا کی پناہ! اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح روشن تھیں۔ وہ درمیانی نشست پر ویرا کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ وہ براہ راست سانپ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ بڑے پر اعتماد سرگوشی میں ویرا سے کچھ کہہ رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ بھی تسلی دینے والے انداز میں اوپر نیچے ہل رہا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا جو اس چاندنی رات میں ہم نے اس خوابناک ویرانے میں دیکھا۔ جیپ کے اندر سردار بغات بے حرکت بیٹھا تھا۔ وہ بغیر پلک جھپکائے سانپ کو دیکھ رہا تھا اور ناقابل فہم الفاظ میں نجات کی صورت اس کے ہونٹوں سے ادا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دیکھا جاتا تو اس سنسنی خیز ڈرامے کے تینوں کرداروں پر سکتہ طاری ہو چکا تھا، یعنی ویرا، سانپ اور سردار۔ تینوں ہی پتھر کی طرح ساکت تھے۔ ویرا کو تو بے پناہ دہشت نے مبہوت کر رکھا تھا۔ سردار اور سانپ کی کیفیت ہماری سمجھ سے بالا تر تھی۔ یہ صورتحال کم و بیش 3 منٹ تک جاری رہی۔ سانپ کا پھن بدستور پھیلا ہوا تھا، مگر اس نے ویرا کو ڈنک نہیں مارا۔ ویرا ہانپی ہوئی تھی اور اس کا سینہ دھوکڑی کی طرح پھول پچک رہا تھا۔ پھر اچانک سردار نے اپنا تندرست والا ہاتھ آگے بڑھایا اور بڑے آرام سے سانپ کو پھنس کے نیچے سے پکڑ کر جیپ سے باہر سرکنڈوں میں پھینک دیا۔ ویرا تڑپ کر اٹھی اور جیپ کے پچھلے حصے میں چلی گئی۔ وہ بلند آواز سے رو رہی تھی۔ سردار نے صفدر کے ہاتھ سے ٹارچ لے کر اس کا روشن دائرہ پوری جیپ میں گھمایا اور تصدیق کی کہ جیپ میں کوئی اور موذی کیڑا تو موجود نہیں۔ پھر سب میری طرف متوجہ ہو گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں میرے پاؤں کا زخم دیکھا گیا۔ جلد اب زخم کے ارد گرد سے نیلی ہو گئی تھی اور زخم سے بہنے والا خون گاڑھا ہو کر سیاہی مائل شکل اختیار کر گیا تھا۔ سردار بغات کی ہدایت پر میری پنڈلی پر ایک اور پٹی کس کے باندھ دی گئی تاکہ زہر اوپر کی طرف تیزی سے سفر نہ کر سکے۔ صفدر نے زخم کے پاس چیرا بھی دے دیا تاکہ زہریلا خون بہہ نکلے۔ خون گاڑی کے فرش پر ٹپکنے لگا۔ سردار نے ویرا سے کوئی بات کہی۔ ویرا سخت ہراساں لہجے میں بولی، سردار صاحب کا کہنا ہے کہ یہ زخم بے حد زہریلے سانپ کے دانتوں سے آیا ہے۔ اگلے چند منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں جلد از جلد کسی بستی میں پہنچ جانا چاہیے۔ بستی میں پہنچ کر کیا ہوگا؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ان قبائلیوں کے پاس علاج کے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور ان میں سے بیشتر کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ تو چلو سائیں علی کی طرف چلو، اسی نے یہاں پاس ڈیرا لگا رکھا ہے۔ صفدر نے مجھے اپنی جگہ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چند منٹ بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سائی علی اپنے گارڈز اور ملازمین کے ہمراہ ٹھہرا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ جگہ بھی چھوٹی سی بستی کی شکل ہی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ہم سائیں کے ڈیرے پر پہنچے تو سائیں کے گارڈز رائفلیں تھام کر بالکل چوکس ہو گئے۔ آگ کے الاؤ کے پاس سائیں تو موجود نہیں تھا، مگر اس کا پالتو کتا بڑی شان سے ایک پلیٹ میں منہ مار رہا تھا۔ پلیٹ میں سیخ کباب تھے۔ ایک دوسری پلیٹ میں کوئی گجریلا یا کھیر قسم کی شے نظر آ رہی تھی۔ ایک پیالے میں ابلے ہوئے انڈے تھے۔ سائیں صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ایک انگریز ملازم سے پوچھا۔ بٹلر ٹائپ کے اس ملازم نے بڑے ادب سے بتایا کہ سائیں صاحب ذرا سیر کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ رات کے اس پہر سیر؟ صفدر نے تعجب سے پوچھا۔ چاندنی رات میں وہ اسی وقت سیر فرماتے ہیں، بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں۔ اور واقعی تھوڑی دیر بعد سائیں کا ہیبلا نظر آیا۔ وہ واپس آ رہا تھا، مگر وہ پیدل نہیں تھا، کسی چھکڑا نما چھوٹی سی گاڑی پر سوار تھا۔ اس چھکڑے کو 2 جانور کھینچ رہے تھے۔ یہ جانور قریب آئے تو ہمیں تو دیکھ کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ وہی جانور تھا جسے ابن آدم بھی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ان میں سے ایک ابن آدم تھا جبکہ دوسری بنت حوا تھی۔ یہ وہی خوبرو انگریز جوڑا تھا جو اس سے پہلے بھی ہم نے سائیں علی کے ساتھ دیکھا تھا۔ ان دونوں کی حیثیت سائیں کے ملازموں کی سی تھی۔ سائیں نے ان دونوں کو چھکڑے میں جوت رکھا تھا اور باقاعدہ ایک چابک سے دونوں کو ہانک رہا تھا۔ ہمارے سامنے لڑکے اور لڑکی کی ٹانگوں پر کئی بار اس کا چابک لگا، ساتھ ساتھ وہ منہ سے باقاعدہ ٹخ ٹخ کی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ رک جاؤ، لاہور کا لاری اڈا آ گیا، سائیں نے کہا اور ہمارے پاس چھکڑا روک کر کھڑا ہو گیا۔ انگریز جوڑے نے نیکریں پہن رکھی تھیں۔
نوجوان کا بالائی جسم اریا تھا جبکہ لڑکی نے شرٹ نما بنیان زیب تن کر رکھی تھی۔ دونوں کے لباس پسینے سے شرابور تھے اور وہ بری طرح ہانپے ہوئے تھے۔ سائیں ہماری طرف دیکھے بغیر ادائے بے نیازی سے کھنڈر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے سر پر ڈالروں کا تاج موجود تھا اور گلے میں بھی ڈالروں اور پاؤنڈز کی گڈیاں لٹک رہی تھیں۔ صفدر نے آگے بڑھ کر کہا، سائیں، شاہجہاں صاحب کے پاؤں پر زہریلے سانپ نے کاٹا ہے۔ سائیں نے یہ خبر یوں سنی جیسے کوئی اہم بات ہی نہ ہو۔ صفدر نے اپنی اطلاع دہرائی تو وہ بولا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پرستان ٹی وی اسٹیشن سے ایک جن نیوز ریڈر کی زبانی خبریں سن رہا تھا۔ اس نے بتایا ہے کہ آج کی رات کوئی بھلا مانس شخص سانپ کے کاٹے سے نہیں مر سکتا۔ یہ خصوصی رعایت آج رات 9 بجے سے صبح 7 بجے تک کے لیے ہے، لہٰذا آپ سب کو بھی میرا مشورہ ہے کہ اس خصوصی رعایت سے فائدہ اٹھائیں اور خود کو سانپ سے ڈسوانے کا تجربہ کر لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ بھلے مانس آدمی ہوں۔ سائیں، بات کو مذاق میں مت ٹالو، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ شاہجہاں صاحب کو واقعی؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اسے واقعی سانپ نے کاٹا ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر تم لوگوں کو خطرہ ہے تو میں پرستان سے زہر چوسنی کو بلوا لیتا ہوں۔ یہ زہر چوسنی کون ہے؟ پروفیسر نے پوچھا۔ یہ ایک پری ہے، بڑی کافر ادا ہے۔ زہریلے سے زہریلے جن یا انسان کے ساتھ سو جائے نا تو اس کا سارا زہر چوس کر اسے بھلا چنگا کر دیتی ہے۔ بس شرط یہی ہے کہ اس کے ساتھ سونا پڑتا ہے۔ مگر کچھ نہیں۔ شاید تمہارا خیال ہوگا کہ کوئی بدصورت پری ہے وہ۔ پریاں بھی بے شک بدصورت ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی پری نہیں ہے۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، تم خود ہی دیکھ لو۔ سائیں نے فوراً اس سے پہلے تالی بجائی۔ ایک دیوار کی اوٹ سے ایک حسین لڑکی ہجان خیز لباس میں نمودار ہو گئی۔ یوں لگتا تھا سائیں نے اپنے اس ڈیرے پر ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی اور نوجوان جمع کر رکھے ہیں۔ یہاں ہر چہرہ اپنی مثال آپ نظر آتا تھا، یہاں تک کہ رائفل بردار گارڈز بھی نک سک سے بالکل درست تھے۔ سائیں نے لڑکی کے ہجان خیز سراپے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ پری جس کا نام زہر چوسنی ہے۔ شاید تم لوگ حیران ہو رہے ہوگے کہ یہ تو پری ذات نہیں بلکہ آدم زاد ہے۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ یہاں تمہیں جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں وہ آدم زادوں کی شکل میں ہیں، لیکن آدم زاد نہیں ہے۔ سائیں علی بے پر کی اڑا رہا تھا اور اب ہم اس کی باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سائیں کی مزید باتیں بھی سنی جا سکتی تھیں، لیکن یہ نازک وقت تھا، مجھے جلد از جلد ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ سائیں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں علاؤ کے پاس چلا آیا۔ یہاں مجھے اور صفدر وغیرہ کو ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک غریب صورت سیاہ فام ایک چادر نما دری پر نیم دراز تھا۔ اس نے کھنڈر کی ایک دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی۔ سیاہ فام کے جسم پر صرف ایک لنگوٹی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ سخت مشقت کر کے پیٹ پالنے والا شخص ہے، لیکن اس وقت اس شخص کی شان ہی کچھ اور تھی۔ ایک خوبصورت انگلش لڑکی اس شخص کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی۔ اس کی صورت دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کام وہ کسی جبر یا مجبوری کے تحت نہیں کر رہی بلکہ خوشی سے کر رہی ہے۔ لڑکی کی عمر 22-24 سال رہی ہوگی۔ اس نے گرمیوں کا مختصر لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے بالکل سنہری بال جو کافی لمبے تھے حبشی کے پیٹ اور ٹانگوں سے چھو رہے تھے۔ ہمیں آگ کی طرف آتے دیکھ کر حبشی اور اس کے ساتھی لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور کچھ دور ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کر اوجھل ہو گئے۔ سردار بغات نے مجھے لیٹنے کی ہدایت کی۔ میری زخمی ٹانگ گھٹنے پر سے موڑ کر اوپر اٹھا دی گئی۔ سردار نے ایک تیز دھار چھری آگ میں تپانے کا حکم دیا۔ کپڑے کی ایک بڑی سی پٹی منگوائی گئی اور ایک حبشی نے زخم پر لگانے کے لیے کسی سفوف کی پوٹلی بھی فراہم کر دی۔ لگتا تھا کہ سردار بغات زیادہ چیر پھاڑ کرنے والا ہے، لہٰذا وہ ٹخنے سے اوپر پنڈلی پر 8-10 انچ لمبا کٹ لگانا چاہتا تھا۔ سائیں علی بھی کچھ فاصلے پر کھڑا طائرانہ نظروں سے میری طرف دیکھ لیتا تھا۔ اچانک اس نے حلق سے حق ہو کا زوردار نعرہ بلند کیا اور اپنی مالائیں اور گھنٹیاں کھڑکھڑاتا ہوا میری طرف آ گیا۔ ٹھہرو ٹھہرو، اس جگہ پر خون مت گراؤ، یہ بڑی خاص جگہ ہے۔ یہاں شاہی جنات کی خالہ کے بیٹے کا پھپھا چلا کاٹا کرتا ہے۔ وہ ایک ہی بار میں تمہاری 7 نسلوں کو چاٹ جائے گا اور میرا بھی کھانا خراب کر دے گا۔ ٹھہرو، اگر تمہیں زیادہ پریشانی ہے تو میں اسے دوا دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے اندر سانپ کا تھوڑا بہت زہر بھی موجود ہے تو وہ بالکل صاف ہو جائے گا، بلکہ صفا چٹ ہو جائے گا۔ پروفیسر نے کہا، سائیں صاحب، تھوڑی بہت طب میں بھی جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ زخم کی رنگت بتا رہی ہے کہ سانپ کا زہر خطرناک اور تیز اثر ہے۔ اگر مگر کچھ نہیں،
میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں شفیع محمد کا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ شفیع محمد کون ہے؟ پروفیسر حیران ہوا۔ سائیں شاہ جہاں صاحب کو شفیع محمد کہتا ہے۔ صفدر نے سرگوشی میں پروفیسر کو بتایا۔ سائیں علی بے حد پراعتماد نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی سیاہ گدڑی کے اندر کہیں ہاتھ ڈالا اور چند سیکنڈ بعد ایک چھوٹی سی شیشی برآمد کر لی۔ اس نے چند بار شیشی کو ہلایا، پھر آلتی پالتی مار کر میرے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا میلا کچیلا ہاتھ بڑی نرمی سے میرے زخم کے ارد گرد پھیرا اور مجھے تسلی دی۔ پروفیسر نے کہا، اس شیشی میں کیا ہے سائیں جی؟ دنیا کا بہترین تریاق، تم اسے آب حیات بھی کہہ سکتے ہو۔ اوقاف میں یہ عام ملتا ہے، وہاں کسی کو اس کی خاص ضرورت نہیں ہوتی۔ جنوں کی عمریں تو ویسے ہی 5,000 6,000 ہزار سال ہوتی ہیں۔ کئی تو ایسے جن بھی ہوتے ہیں جن کے دودھ کے دانت ہی 100 سال کے بعد نکلتے ہیں، اور 200-250 برس کے بعد تو وہ بیٹھنا شروع کرتے ہیں، اور پاؤں چلنے میں انہیں 300-400 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر تمہارے تریاق نے اثر نہ کیا تو؟ صفدر نے پوچھا۔ سائیں نے فوراً ایک بڑی قسم کھائی اور بولا، میں اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنا سر کٹوا دوں گا۔ اس نے بڑے اعتماد سے شیشی کا ڈھکن کھولا، چند قطرے بڑی احتیاط سے ایک پیالے میں ڈالے، اس میں چند گھونٹ پانی ملایا اور مجھ سے کہا، پی جاؤ پیارے شفیع محمد۔ میں ذرا سا جھجکا۔ سائیں سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ کیا پلا دیتا، مگر اس کا اعتماد دیکھتے ہوئے کچھ ذہن بن بھی رہا تھا۔ ذرا سا پانی میں نے چکھا، وہ بے ذائقہ اور بے ضرر ہی محسوس ہوا۔ حوصلہ کر کے میں نے وہ چند گھونٹ پی لیے۔ سائیں نے میری پیٹھ تھپکتے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات تھی شہزادے، اب تم بھلے چنگے ہو جاؤ گے، جاؤ موج اڑاؤ، کھیلو کودو۔ میں سائیں کے مشورے کو نظر انداز کر کے وہاں لیٹا رہا۔ صفدر، ویرا اور پروفیسر کے چہروں پر شعلوں کا رنگ منعکس ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی میرے لیے پریشان نظر آتے تھے۔ میرے سر پر صاف آسمان تھا، چاند میری نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور ہزاروں لاکھوں ٹمٹماتے ستارے سارے کے سارے میری طرف ہی دیکھ رہے تھے، جیسے وہ بھی میرا انجام اور سائیں علی کی دوا کی تاثیر دیکھنا چاہتے ہوں۔ سائیں ایک عجوبہ تھا اور اس سے انہونیاں سرزد ہوتی رہتی تھیں۔ کیا خبر کہ وہ پھر کوئی مشکل کام کر گزرتا؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دھیرے دھیرے ویرا، صفدر اور پروفیسر وغیرہ کے چہرے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور میں اپنے ماحول کے ساتھ ساتھ ارد گرد کی ہر شے سے بے خبر ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو ارد گرد کی ہر شے روشن تھی۔ سورج افق پر بلند ہو چکا تھا۔ پروفیسر نے مجھے اٹھایا تاکہ میں دھوپ سے اٹھ کر سایہ دار جگہ پر چلا جاؤں۔ میرے ٹخنے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ارد گرد کی جلد سرخ تھی، تاہم زیادہ تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود پروفیسر نے مجھے سہارا دیا اور آہستہ آہستہ چلا کر ایک سایہ دار جگہ پر لے آیا۔ یہاں میں نے کئی سفید فام اور سیاہ فام مرد و زن دیکھے۔ ایک منظر دیکھ کر ایک بار پھر شدید حیرت کا احساس ہوا۔ بہت سے سفید فام جنہوں نے صرف نیکریں اور ہیٹ پہن رکھے تھے، ایک جگہ تعمیر کے کام میں مصروف تھے۔ وہ ایک کھنڈر کو دوبارہ سے ایک مکان کی شکل دے رہے تھے۔ میں نے ایک عمر رسیدہ سیاہ فام کو دیکھا جو انگریز ورکروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے پروفیسر؟ اسے گورکھ دھندا ہی کہنا چاہیے شاہ جہاں، کیونکہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سائیں علی کہاں ہے؟ ابھی گلے میں نوٹوں کی گڈیاں لٹکا یہیں گھوم رہا تھا، اب پتہ نہیں کدھر گیا۔ اور صفدر اور ویرا؟ وہ دونوں سو رہے ہیں۔ سائیں نے انہیں رات کا باقی حصہ گزارنے کے لیے کھنڈر کے اندر جگہ دے دی تھی۔ سردار بغات بھی ان کے قریبی کوٹری میں موجود ہے۔ ایک جگہ تھوڑا سا خون بکھرا ہوا تھا اور ایک ٹوٹے ہوئے شکستہ ستون کے ساتھ رسی لپٹی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ اس ستون کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو باندھا گیا تھا۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا تو وہ بولا، وہ خبیث گارڈ اتنا ڈھیٹ شخص نکلا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں سمجھ گیا پروفیسر اس گارڈ کی بات کر رہا ہے جسے ہم بستی سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک لارسی کماندار بھی اسی جگہ موجود ہے۔ وہ اس گارڈ سے کنگ کے ارادوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن گارڈ نے جانوروں کی طرح مار کھانے کے باوجود ایک لفظ نہیں بکا۔ اس کے علاوہ دلیری دیکھو کہ اس نے 2 مرتبہ کماندار کے منہ پر تھوکا اور اسے رذیل غلام قرار دیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کماندار نے اسے ستون کے ساتھ بندھوا کر بری طرح مارا ہے، لیکن اسے بے ہوش کرنے کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکا۔ ہو سکتا ہے کہ ٹرسٹ میں لوگوں کو اس قسم کی تربیت دی گئی ہو کہ خاص حالات میں اپنا منہ نہ کھولیں۔ اس سے پہلے بھی ایسے ڈھیٹ گارڈ سے میرا واسطہ پڑ چکا ہے پروفیسر۔ لگتا ہے کہ یہ لوگ تو لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ اب کہاں ہے وہ؟ اسے سردار بغات نے اپنے پاس بلوایا، شاید وہ اسے اپنے انداز میں کچھ پوچھے گا۔ ابھی پروفیسر کی بات اپنے منہ میں ہی تھی کہ وہی گارڈ نظر آیا۔ اسے 2 حبشی سہارا دے کر لا رہے تھے۔ اس کا منہ سر سوجا ہوا تھا، نچلا ہونٹ کٹ کر اونٹ کے ہونٹ کی طرح لٹک گیا تھا۔
یقیناً یہ سب اس تشدد کا حصہ تھا جو اس پر گارڈ نے کیا تھا۔ دونوں افراد زخمی گارڈ کو سہارا دے کر کھنڈر کے عقبی حصے کی طرف لے گئے۔ غالباً اس سے مزید پوچھ گچھ کی جانا تھی۔ 2-4 منٹ بعد صفدر اور ویرا اپنی عارضی قیام گاہ کی طرف سے برآمد ہوئے۔ میرے حوالے سے وہ دونوں تشویش میں مبتلا تھے۔ خاص طور سے ویرا بہت فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اس نے مجھے صحیح سلامت دیکھ کر اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اپنے انداز میں خدا کا شکر ادا کیا۔ صفدر نے بھی میرا حال چال پوچھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت سوجی سوجی رہتی تھیں۔ یہ اس کی حد سے بڑھی ہوئی سگریٹ نوشی کا نتیجہ تھا۔ میں نے صفدر سے پوچھا کہ ٹرسٹ سے پکڑے جانے والے گارڈ کو ابھی کھنڈر کے عقبی حصے میں لے جایا گیا ہے، کیا اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے؟ صفدر نے کہا، ہاں جی، پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور وہ کمبخت یوں بول رہا تھا جیسے ٹیپ ریکارڈر بولتا ہے۔ کماندار کی ہر بات کا جواب فر دے رہا ہے۔ ویسے شاہ جہاں صاحب، سردار بغات کی عجیب و غریب شخصیت کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر جو انسان اور جانور کے ذہن کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ اس کا کرشمہ جیپ میں بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے سانپ کو نظروں ہی نظروں میں مفلوج کر دیا تھا، اور اب شاید کچھ ایسا ہی اس ڈھیٹ گارڈ کے ساتھ ہوا ہے۔ سردار کی آنکھوں کی پراسرار قوت پر بحث و مباحثہ کرنے کا یہ وقت نہیں تھا۔ میں اس قوت سے انکاری نہیں تھا، اور اس قوت کے کئی مظاہرے میں اپنی آنکھوں سے گلگت کی وادی موت میں ملاحظہ کر چکا تھا۔ بہر طور میں نے صفدر سے پوچھا کہ گارڈ نے کیا کچھ بتایا۔ صفدر بولا، ابھی تک تو میں سب کچھ نہیں سن سکا، بس جو کچھ سنا اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ مائیکل والے واقعے کے بعد ٹرسٹ والوں نے آس پاس کی بستیوں میں خوب تباہی مچائی ہے۔ ایک بستی میں تو درجنوں افراد مارے گئے ہیں۔ جن لوگوں کو پکڑ کر ٹرسٹ والے اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان کا کوئی شمار ہی نہیں۔ مقامی پولیس بھی ٹرسٹ والوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہی ہے اور ان بستی کے بے آسرا لوگوں کو فسادی قرار دے رہی ہے۔ خاص طور سے لارسیوں پر الزام لگائے جا رہے ہیں۔ لارسیوں پر کیوں؟ اس کی وجہ ویرا ہے نا۔ ٹرسٹ والے بلا جھجک اعلان کر رہے ہیں کہ ویرا کو لارسیوں نے اغوا کیا ہے اور اسے حبس بیجا میں رکھا ہے۔ پولیس بھی اس بات پر یقین کر رہی ہے۔ اب ٹرسٹ والوں کی منصوبہ بندی ہے کہ وہ ویرا کی تلاش کا کام 2-4 دن کے لیے بالکل روک دیں۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم پر کچھ خوف کم ہو اور ہم اپنی پناہ گاہ چھوڑ کر اس علاقے سے نکلنے کی کوشش کریں۔ صفدر کی باتوں سے ظاہر تھا کہ ٹرسٹ کا گارڈ واقعی ٹیپ ریکارڈر کی طرح بول رہا ہے۔ میرے ذہن میں آئی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ سوال کئی دنوں سے ہمارے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا کہ ٹرسٹ والے مجھے اور صفدر کو اب بھی وفادار سمجھ رہے ہیں یا نہیں۔ میری سمجھ میں تو یہی بات آتی تھی کہ اگر کسی نے مجھے مائیکل کے ساتھ جنگ و جدل کرتے نہیں دیکھا تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہمیں اب بھی کنگ کا وفادار ہی سمجھا جا رہا ہو۔ بہرحال ٹرسٹ کے گرفتار شدہ گارڈ سے سمر کی تصدیق کی جا سکتی تھی۔ میں نے ویرا کو ساتھ لیا اور اس کوٹری میں پہنچ گیا جہاں لارسی کماندار زخمی گارڈ سے سوال جواب کر رہا تھا۔ گارڈ زمین پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں خواب دیدہ تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ اسے نشہ وغیرہ پلایا گیا ہے۔ یہ کماندار کسی حد تک مجھے اور صفدر کو جانتا تھا۔ اب چونکہ ویرا میرے دوست کی بیوی بھی بن چکی تھی، لہٰذا لارسیوں پر میرا احترام واجب ہو چکا تھا۔ لارسی کماندار اپنی جگہ سے باقاعدہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے جھک کر ویرا کو تعظیم پیش کی۔ ویرا جو نہ صرف حسن کی ملکہ تھی بلکہ اس لحاظ سے لارسیوں کے لیے بھی ملکہ تھی کہ وہ بوکارلو کی بھتیجی تھی۔ یہ حسین و فتین لڑکی صفدر کے عشق میں گرفتار ہوئی اور ٹرسٹ کے عشرت قدے سے نکل کر صحراؤں کی خاک چھاننے لگی۔ زخمی گارڈ بھی ویرا سے بے حد مروب نظر آ رہا تھا۔ میں نے ویرا کو سمجھا دیا کہ وہ خود گارڈ کا انٹرویو لے اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کنگ اور اس کے حواری میرے اور صفدر کے بارے میں کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ ویرا نے اپنا کام خوش اسلوبی سے کیا۔ اس نے گارڈ سے جو سوالات کیے ان سے اس کی خودداد ذہانت اور قابلیت کا پتہ چلتا تھا۔ قریباً 10 منٹ کے اندر اس نے گارڈ سے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ یہ کافی زیادہ معلومات تھیں، تاہم ان میں ہمارے مطلب کی جو چند باتیں تھیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ میرے اور صفدر کے بارے میں ٹرسٹ کے کرتا دھرتا ابھی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ عام خیال یہی تھا کہ ہم نے ٹرسٹ سے غداری نہیں کی ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے 4 ساتھی ابھی کنگ کی تحویل میں ہیں اور ان کی حیثیت یرغمالیوں کی سی ہے۔ یہی سمجھا جا رہا تھا کہ ہماری کسی غلطی کے سبب لارسیوں کی بستی میں ہمارا راز کھل گیا ہے اور وہ ٹرانسمیٹر لارسیوں کے قبضے میں آ گیا ہے جسے جوتے میں چھپایا گیا تھا۔ صفدر کے ساتھ ویرا کی شادی میں بھی صفدر کو قصوروار نہیں ٹھہرایا جا رہا۔ عام خیال یہی تھا کہ یہ سب ویرا کے دماغ کا فطور تھا جسے بوکارلو کے سبب بڑھاوا ملا اور بوکارلو نے ویرا کی شادی کمتر شخص سے کر کے اپنے بڑے بھائی کنگ سے بدلہ لینا چاہا۔ جو کچھ یہ گارڈ بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو صورتحال اب بھی ہمارے حق میں تھی۔ دوسرے الفاظ میں صفدر نے ٹرسٹ سے جو سنگین بغاوت کی تھی وہ ابھی تک تشت ازبام نہیں ہوئی تھی۔ اس لحاظ سے یہ امید بھی کی جا سکتی تھی کہ ٹرسٹ میں موجود ہمارے ساتھیوں کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں ہوا ہوگا۔ میں ابھی
ابھی میں اور ویرا گارڈ سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہ رہے تھے کہ اچانک ہم چونک گئے۔ کوٹری سے کچھ فاصلے پر ایک بڑی گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی سائیں علی کا پرجوش نعرہ حق ہو بھی سنائی دیا۔ میں اور ویرا باہر نکلے۔ ایک شاندار قسم کا لوڈر کھڑا تھا اور سائیں علی اس کے ارد گرد دھمال ڈال رہا تھا۔ سائیں کی اچھل کود کے ساتھ وہ ہزاروں ڈالر کے نوٹوں کی گڈیاں بھی اچھل رہی تھیں جو اس نے گلے میں ڈال رکھی تھیں۔ چند لمحے بعد لوڈر کا دروازہ کھلا اور مرد پراسرار سائیں علی کا مجنونہ رقص بھی تھم گیا۔ اندر سے قریباً 1 درجن خوبرو انگریز لڑکیاں اور نوجوان برآمد ہوئے۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہے تھے۔ خاص طور سے سائیں علی کا حلیہ انہیں الجھن میں ڈال رہا تھا۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص بھی لوڈر سے برآمد ہوا۔ اس کا گنجا سر انڈے کی طرح صاف شفاف تھا۔ حلیے سے یہ شخص انڈین لگتا تھا۔ اس نے بڑے ادب سے جھک کر سائیں علی کو تعظیم پیش کی اور اردو میں بولا، لوگ حاضر ہیں جناب۔ 2 کے سوا سب کا تعلق انگلینڈ سے ہے۔ 2 امریکن ہیں۔ ان کو ملازمت کی شرائط بتا دی ہیں؟ جی سر۔ کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالکل نہیں سر، معاہدے پر دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ ویری گڈ گونگلو، ویری گڈ۔ سائیں نے اپنے گرد سے اٹا ہوا سر اوپر نیچے ہلایا اور اپنے ہار میں سے 100 کے نوٹوں کی گڈی علیحدہ کر کے گنجے کی جانب اچھال دی، جسے اس نے بڑی چابک دستی سے کیچ کر لیا۔ نوٹ لینے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنا سر بے حد احترام سے سائیں کے حضور جھکا دیا۔ اس کی شفاف کھوپڑی سورج کی روشنی میں چمکنے لگی۔ نئے آنے والے افراد ایک قطار میں کھڑے تھے۔ سائیں نے ناقدانہ نظروں سے آنے والوں کا جائزہ لیا۔ نہایت سرخ ہونٹوں والی یہ خوبصورت انگریز لڑکی کے قریب جا کر وہ چند سیکنڈ اسے بغور دیکھتا رہا۔ اپنے میلے کچلے ہاتھ سے اس کا بالائی ہونٹ اوپر اٹھایا اور اس کے دانت دیکھے۔ اس کی خوبصورت ناک اٹھا کر اس کے نتنے ملاحظہ کیے۔ اس کے کان دیکھے، بالکل جیسے جانور خریدتے وقت اس کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے بعد 2 نوجوانوں کا بھی سائیں نے ایسے ہی انداز میں معائنہ کیا۔ اس معائنے کے بعد وہ شان بے نیازی سے آگے بڑھتا گیا اور ٹہلتا وہ اس قطع اراضی کی طرف نکل گیا جہاں سفید فام حضرات نیکریں اور ہیٹ پہنے تعمیر کے کام میں مصروف تھے۔ وہ قریباً 1 کنال کے رقبے میں ایک عام سی عمارت بنانے میں مصروف تھے۔ ویرا نے مجھے یہ بتا کر حیران کر دی کہ ایک عام سی تعمیر کے لیے سائیں علی نے نہایت مہنگے انگریز انجینئروں کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں اور انہیں سینکڑوں ڈالر روزانہ کے حساب سے معاوضہ دیا جا رہا ہے۔ یہ بات تھی تو ناقابل یقین، مگر سائیں کے حوالے سے کچھ بھی ناقابل یقین نہیں ہوتا تھا۔ یہ سارا گورکھ دھندا ہی پراسرار تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا تھا اس میں بے شمار پراسرار پہلو موجود تھے۔ ہم نے کل رات گاؤں میں خوفناک قتل عام دیکھا۔ اس قتل عام میں لارسی سردار بالکل محفوظ رہا، حالانکہ جس حجرے میں وہ موجود تھا وہاں در و دیوار پر گولیوں کے 20 نشانات موجود تھے۔ وہ منظر